کبھی کسی نے اسٹڈی کیا اس پہ؟ وہ ہر چیز پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، چیٹی پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ہاں ہر چیز پہ انگریز پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ہم مسلمان کیوں نہیں کر رہے؟ اتنے منابع ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کوئی ادارہ ایسا کیوں نہیں بناتے جس میں قوم کو سوچ دی جائے، جس میں جوان کو فکر دی جائے؟ کیوں کوئی ایسی اسلامی یونیورسٹی نہیں ہے جو اسلامی اقدار کو اور اسلامی سویلائزیشن پہ کام کرے؟ اب 2 روایتیں آپ کو سناؤں. معصوم فرماتے ہیں جو میاں بیوی کا کمرہ ہو، جو روم ہو، ظاہر ہے میاں بیوی کی ایک نجی زندگی ہے، ایک ان کی اپنی انفرادی زندگی ہے، ان کا اپنا ایک تعلق ہے. تو فرمایا میاں بیوی جب آپس میں تعلق بناتے ہیں، ان کے ہنسنے کی آواز بھی بچے کو سنائی نہ دے. اگر یہ بچہ میاں بیوی کی آواز بھی سن لے، بڑا ہو کے یہ گنہگار بن سکتا ہے. اس کا مطلب جو میاں بیوی کا کمرہ ہو وہ بچوں کے کمرے سے اس کی بناوٹ الگ ہونی چاہیے، اس کا مٹیریل جو ہو وہ الگ ہو. کہ آج کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ میاں بیوی کا جو کمرہ ہو وہ ساؤنڈ پروف ہو، کہ جس سے ان کی آواز باہر نہیں جائے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، بیٹیاں دوسرے کمرے میں ہیں، بچے دوسرے کمرے میں ہیں، تو فرمایا ایسا کمرہ ہونا چاہیے. دوسرا فرمایا جو تمہاری مسجدوں اور امام بارگاہ کے دروازے ہیں وہ اندر کی طرف نہیں باہر کی طرف کھلنے چاہیے. اب یہاں یہ 4 دروازے ہیں، سارے کس کی طرف کھل رہے ہیں؟ اندر کی طرف کھل رہے ہیں. لیکن اسلامک انجینئرنگ میں یہ کہ دروازے کہاں کھلنے چاہیے؟ باہر کھلنے چاہیے. ہم نے سوچا ایسا کیوں ہے، اندر کیوں نہ کھلیں، باہر کیوں کھلیں؟ تو ایران میں ایک مسجد میں واقعہ ہوا، لوگ کھچا کچ امام حسین کی مجلس یا کوئی مجلس تھی، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک مسجد میں آگ لگ گئی. کوئی واقعہ ہوا. یہ قانون سیفٹی ہے. آسٹریلیا میں جب گھر بنتے ہیں تو وہاں پہ ایک الگ قانون ہے، سیفٹی کا قانون، کہ ایون جو آپ سیڑھیاں بناتے ہیں اس میں 1 انچ کا بھی فاصلہ ہو وہ آپ کے گھر کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کہا کیوں؟ فرمایا جب آپ سیڑھیاں بناتے ہیں مثلا 1 فیٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اگر اس میں ½ انچ کا بھی فرق پڑا وہ آپ کے گھر کا اپروول نہیں دیتے. وجہ یہ ہے کہ جب انسان سیڑھیوں پہ چڑھتا ہے تو آٹومیٹیکلی اس کا مائنڈ ریڈ کر لیتا ہے کہ ایک سیڑھی دوسری سیڑھی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، اور اچانک فاصلہ کم ہوا اس کا پاؤں اٹکے گا اور سیڑھی سے نیچے گرے گا، کمر ٹوٹ جائے گی. اتنا دقیق وہ قوانین بناتے ہیں. اور یہی قوانین 1400 سال پہلے اسلام ہمیں دے کر گیا، لیکن مسلمان نے اس پہ کام نہیں کیا. ہم اپنے ذاتی جھگڑوں میں لگ گئے، اور دوسری طرف ویسٹرن ورلڈ ہم سے آگے ترقی کر کے نکل گیا. تو اس مسجد میں آگ لگی، اور جیسے آگ لگی تو لوگوں نے کہاں بھاگنا شروع کیا؟ باہر کی طرف بھاگنا شروع کیا. اور جیسے باپ دروازہ اندر کھلتا ہے نا تو سب دروازے کو دھکا دے رہے ہیں، دروازے اندر کی طرف. اب دروازہ کھلے تو کیسے کھلے؟ لیکن اگر دروازہ باہر کی طرف کھلتا تو کئی عزادار اس مسجد میں جل کر مر گئے، صرف ایک غلطی کی وجہ سے. جناب معصومہ قم کے حرم کا واقعہ بھی ہے، بالکل اسی طرح دروازے اٹک گئے. کیوں؟ دروازہ اگر اندر کی طرف کھلے گا، ظاہر لوگ باہر بھاگیں گے تو دروازہ کھلے گا کیسے؟ تو اگر انسان غور و فکر کرے، اسلام تمہاری دنیا کو بچانے کے لیے بھی آیا، اسلام تمہاری آخرت کو بچانے کے لیے بھی آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.